नसाई शरीफ आज का जो हमारा सबक है इसके अंदर गुस्ल का तरीक़ाकार बताया जाएगा कि गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ के साथ साथ गुस्ल की सुन्नतें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। तो अहादीस की रोशनी में सबसे पहला तरीका और सबसे पहली सुन्नत ये है कि जब आप गुस्ल जनाबत करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने हाथों को धोना है। हाथ धोने के बाद वो जिस जगह पर निजासत लगी हुई है उस गंदगी और उस निजासत को दूर करना है। फिर आप जो है इस्तिंजा करते हैं। इस्तिंजा के बाद आपने मुकम्मल तरीके से वुज़ू करना है। अच्छा, वुज़ू हो गया। वुज़ू करने के बाद आपने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को हमेशा याद रखना है और ज़िंदा रखना है कि मेरे आका जब भी कोई काम फरमाते हैं तो आप हमेशा दाएं हाथ से और दाएं तरफ से और दाएं पहलू से आप इब्तिदा फरमाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने कंधों पर पानी डालेंगे तो पहले दाएं पर, और इसी तरह जब हाथ धोएंगे तो पहले दायां, बाजू धोएंगे तो पहले दायां, और पाँव की बात आएगी तो पहले दायां। ये एक तरीक़ाकार है। अच्छा, ये तो उस दौर की बात थी ना कि जब हमारे पास टापे हुआ करते थे, पुराने दौर की बात है। आज तो जदीद दौर है, आज शावर है, जाते हैं नल खोलते हैं, शावर के लिए नहाने लग जाते हैं। लेकिन शावर हो या कोई भी हो या इसके अलावा जदीद तरीन सहूलियात हों तो आप सुन्नतों पर अमल कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस जगह को जहाँ निजासत लगी है ना उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि निजासत का असर बाकी ना रहे। फिर आप वुज़ू करते हैं। वुज़ू करने के बाद आप फिर अपने गुस्ल का जो अमल है उसको शुरू करते हैं और हर सुन्नत को 3 मरतबा करना है। अगर आप अपने कंधों पर पानी डाल रहे हैं तो 3 मरतबा डालेंगे, जिस्म पर भी 3 मरतबा डालेंगे, क्योंकि जब बंदा जुम्बी हो जाता है तो फत्ताहरो वइन कुंतुम जुनबन फत्ताहरो, तो खूब पाकी हासिल करनी होती है मुबालगा के साथ। तो इस पाकी पर अमल करने के लिए ज़रूरी होता है कि मेरे आका की सुन्नतों का सहारा लिया जाए। और हुज़ूर की सुन्नत है 3 मरतबा हर आज़ा में से हर उसको 3 मरतबा धोना। अब इसके बाद अगला तरीक़ाकार ये है कि जब आप गुस्ल कर लेते हैं तो गुस्ल करने के बाद आपके जो पाँव हैं तो उनको बाद में आपने धोना होता है। अब लगे हाथों एक मसला सुन लें। वो मसला ये है कि जिस तरह के आप गुस्ल जनाबत करके बाहर आते हैं और नमाज का टाइम हो चुका होता है तो आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आया कि वो अंदर वाला गुस्ल और अंदर वाला वुज़ू काफ़ी होगा, किफ़ायत करेगा, या नया वुज़ू करना पड़ेगा? तो बिल्कुल किफ़ायत करेगा। जो आपने गुस्लगाह में गुस्ल खाने में वुज़ू किया है, जिस्म पर पानी बहाया है, कुल्ली की है, गरारे किए हैं, तो वो आपका वुज़ू हो गए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अगर आप फजीलत ढूंढना चाहते हैं, सरकार फरमाते हैं कि वुज़ू पर वुज़ू करना ये बहुत बड़ी नेकी है। वुज़ू पर वुज़ू करना ऐसा है जैसा कि शहीद का मकाम होता है, और रात को वुज़ू करके सोना भी ऐसा है जैसे कि शहीद को शहादत का मकाम दिया जाता है। और उस दौरानिए में अगर उस रात में किसी का इंतकाल हो गया बावुज़ू हालत में तो उसको भी शहीद वाला रुतबा और सवाब दिया जाएगा। तो इसलिए जब आपके पास वक्त भी हो और आप बाहर आके दोबारा वुज़ू करना चाहते हैं तो ये वुज़ू अलल वुज़ू है, इसका ज़्यादा सवाब है। और अब अहादीस का सहारा लेते हैं कि क्या और इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए एक मसला है कि ख़वातीन गुस्ल कैसे करती हैं। ख़वातीन बाद का ऐसा होता है कि नहाने जाती हैं, उन्होंने मेंढियाँ गूँधी होती हैं, मेंढियाँ। तो जब वो मेंढियाँ गूँथ चुकी होती हैं उस वक्त अगर वो नहाने के लिए जाएँ, जुम्बी हों या गैर जुम्बी हों, गैर जुम्बी है तो कोई मसला नहीं है, हालत जनाबत है ना, तो मेंढियाँ ना भी खोले ना मसला नहीं है, लेकिन बालों की जड़ों तक पानी का पहुँचाना ज़रूरी है। अगर बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुँचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँचा जाए। इनके मुकाबले में हमारे वो भी दोस्त हैं ना जिनकी बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, और लोग मर्द भी जो है ना औरतों की मुशाबहत करते हुए मेंढियाँ गूँथ चुके होते हैं। अव्वल तो ये नाजायज़ तरीका है, बाल बड़े रखने हैं तो उस तरह बाल बड़े रखें जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और लोग बड़े बड़े बाल रख के कहते हैं ये जी कलंदरी बाल हैं। भाई कलंदर बाग ने ऐसे बाल रखे थे कि बड़े बड़े बाल हों, कंधों के नीचे पड़े हों और नहाना भी नहीं है और मेंढियाँ गूँधी हैं। मेंढी गूँधना औरत की बात है, औरत के साथ खास है। तो अगर किसी मर्द ने बड़े बड़े बाल रखे हैं तो मर्द पर लाज़िम है कि गुस्ल करने के लिए ज़रूरी है, बाल बांधे हुए हैं, मेंढियाँ गूँधी हुई हैं तो उनको खोलना पड़ेगा, औरतों के लिए नहीं है। औरतें उसी तरह
مینڈیاں بندھی ہوئی حالت میں بھی غسل کرتی ہیں تو غسل ہو جائے گا، لیکن چمڑے تک پانی پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابراہیم بن طہمان عن ابی الزبیر عن عبید بن عمیر ان عائشة قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هذا فإذا طور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما انقض لي شعرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ البتہ تاکہ کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ فَإِذَا طَوْرٌ، پس جب میں نے ایک ٹپ دیکھا رکھا ہوا تھا، موضوعن رکھا ہوا تھا، مثل سا، وہ ایک سا کی مثل تھا یا ودونا یا اس سے تھوڑا کم تھا، تو فنشرع فی جمیعا، ہم شروع ہونے لگے رسول اللہ اور میں، ہم دونوں ساتھ۔ فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدِي، بس میں نے ڈالا اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ 3 مرتبہ ڈالنا جو سنت ہے نا، وہ ان احادیث طیبات کی روشنی میں سنت ہے، اور ہم عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سر پہ مینڈیاں باندھی ہوئی تھی تو انقض لی شعرا، میں نے اپنے سر کی مینڈیوں کو کھولا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک دلیل بن گئی ہے مینڈیاں نہ کھولنے کی۔ باب اذا تطیب اغتسل وبقي اثر الطیب، یہ باب ہے کہ جب کسی نے خوشبو لگائی اور غسل کیا اور باقی رہ گیا خوشبو کا اثر، تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حدثنا ناد بن سری عن وکین عن مسعر وسفیان عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ قال سمعت ابن عمر یقول لأن اصبح مطلجا بقطران احب الی من اصبح محرما ما امضاه طیبا فدخلت على عائشة فاخبرتها بقوله فقالت طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف على نسائه ثم اصبح محرما۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سنا میں حضرت ابن عمر سے، آپ فرما رہے تھے کہ میں اس انداز میں صبح کروں، میں تارکول لگاؤں اپنے آپ پر، اپنے بالوں پر یا جسم پر۔ تارکول لگانا میں زیادہ پسند کرتا ہوں یہ کہ میں صبح کروں احرام کی حالت میں اور مجھ پر وہ خوشبو لگی ہوئی ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا عائشہ پر یہ سوال لے کر، میں نے ان کو خبر دی اسی قول کی، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے اپنے جسم پر، اور فطاف علی نسائی، اور آپ چکر لگا کر جاتے امہات المومنین پر، ثم اصبح، پھر آپ صبح فرماتے احرام کی حالت میں۔ تو چکر اور طواف کا مطلب یہ ہے کہ صحبت اور قربت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا۔ تو خوشبو لگانا اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو لگی ہوتی، خوشبو کے بعد آپ نے غسل کر لیا، غسل کے بعد بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ خوشبو کا ختم کرنا ضروری تھا؟ نہیں، خوشبوئیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا کہ جن کا دورانیہ بڑا لمبا ہوتا ہے، 6 مہینے والی بھی خوشبوئیں ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان اللہ، میرے آقا کا جو پسینہ مبارک ہے، میرے آقا کے پسینے سے تو یہ ٹوٹلی خوشبوئیں بنی ہیں دنیا کی۔ ایک ریسرچر نے ریسرچ کیا کہ یہ دنیا کے اندر خوشبوؤں کا وجود کیسے آیا، تو غیر مسلم ریسرچر ہے، ریسرچ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں نے، جدید ترین سہولیات کے ذریعے لوگوں نے خوشبوئیں بنائی ہیں نا، ان خوشبوؤں کے لیے ایک احاطہ ہے، ان کے لیے ایک انتہا ہے، ان کے لیے ٹائمنگ ہے، ان کے لیے حد مقرر ہے کہ بھائی یہ خوشبو اتنے عرصے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، اتنے دن کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اتنے ٹائم کے لیے یہ درکار ہے۔ لیکن قربان جائے میرے آقا کے خوشبو پر، معطر پسینے پر، کہ میرے آقا کے پسینے مبارکہ سے جو خوشبو ظاہر ہوتی تھی اس پر کوئی قید نہیں تھی۔ وہ خوشبو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں آپ گزرتے تھے نا، تو بہت دور دراز علاقوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے سلمان فارسی، آپ یہاں باغ میں ہیں اور آپ ادھر ہواؤں کو پیغامات دے رہے ہیں، یہ ہوائیں پیغام لے کر جاتی ہیں کیا؟ تو انہوں نے بڑا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جب مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہوں تو وہاں کی جو ہوائیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان ہواؤں کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبوئیں میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ تو ان کی محبت تھی۔ سرکار مدینے میں بیٹھتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس طرف چہرہ فرماتے جس طرح سلمان فارسی ہوتے۔ صحابہ پوچھتے کہ حضور کیا ہے؟ آپ فرماتے ادھر میرا غلام رہتا ہے،
اور میں اپنے غلام کے جس طرف میرا غلام رہتا ہے میں اس طرف دیکھتا ہوں. یعنی اگر کوئی میرے آقا کی محبت میں تڑپتا ہے تو سرکار علیہ السلام بھی آگے محبت فرماتے ہیں. تو خیر یہ ساری خوشبوئیں سرکار کے پسینے سے ہیں. بابو ازالۃ الجنب الاذى عنہ قبل افاضۃ الماء علیہ. یہ جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے نا، تو جس طرح میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جسم سے وہ جو پلیدی ہے، نجاست ہے، اس کو ہٹانا ہے. اب حدیث کے اندر کیا آیا؟ اخبرنا محمد بن علی حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم عن قریب عن ابن عباس عن میمونة قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاة غیر رجلیہ وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه غسله من الجنابة. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وضو کیا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسا کہ للصلاۃ جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. آپ غسل فرما رہے تھے غیر رجلی سوائے پاؤں کو دھونے کے. آپ نے پاؤں کو نہیں دھویا، اور دھویا آپ نے اپنی شرمگاہ کو، اور جو اس کو لگا ہوا تھا اس کو دھویا. پھر آپ نے چلایا اس پر پانی، اور پھر آپ نے بعد میں کیا کیا؟ غسل کی جگہ پر جہاں آپ کے پاؤں مبارک رکھے ہوئے تھے آپ نے پھر اپنے پاؤں مبارکوں کو دھویا، اور پھر آپ نے اپنے اوپر پانی بہایا. بعد میں پاؤں کو دھویا سیڈ پہ ہونے کے بعد. یعنی یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں پاؤں آپ کے پانی کے اندر جو پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، تو آپ وہاں اینٹ رکھیں گے یا کوئی ایسی چیز رکھیں گے جس سے ماء مستعمل آپ کے پیروں پر نہ لگے. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا، فرمایا ہذہ غسلہ من الجنابۃ، فرمایا یہ غسل ہے غسل جنابت. یہ طریقہ کار ہے جب آدمی ناپاک ہوتا ہے غسل اس پر لازم ہوتا ہے تو غسل کرتا ہے. اب باب ہے باب مس الید بالارض بعد غسل الفرج. یہ باب ہے ہاتھوں کو زمین پر رگڑنے کے بیان میں بعد شرمگاہ کو دھونے کے. اخبرنا محمد بن اللہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ. اچھا یہ جو باب ہے نا غسل کرنے کا، تو غسل یغسل سے بھی آیا ہے ثلاثی مجرد، ضرب یضرب ثلاثی مجرد کے باب غسل یغسل بھی آیا ہے، پھر اغسل یغسل سے بھی آیا ہے، باب افعال بھی آیا ہے، ثلاثی مزید سے بھی آیا ہے. تو فرماتی ہیں کہ ابتدا کی پر دھویا آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، ثم یفرغ بیمینہ علی شمائلہ، پھر آپ نے ڈالا اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں پر، پھر دھویا آپ نے اپنی شرمگاہ کو، پھر مارا آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر، پھر آپ نے اس کو رگڑا، پھر آپ نے دھویا، پھر آپ نے وضو فرمایا نماز کے وضو کی طرح، پھر آپ نے وہ ڈالا اپنے سر پر، اور سر پر پانی ڈالنے کے بعد وعلی سائر جسد، پھر آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا. اس کے بعد جس جگہ پر آپ تشریف فرماتے وہاں سے آگے تھوڑا سا قدموں کو اٹھایا، قدموں کو اٹھانے کے بعد دوسری جگہ پہ قدم رکھنے کے بعد آپ نے اپنے پیروں کو بعد میں دھویا. تو پیروں کو بعد میں دھونا ہے. باب الابتداء بالوضوء فی غسل جنابت. غسل جنابت میں آپ اپنے غسل کی ابتدا کریں گے وضو سے. سب سے پہلے آپ وضو کریں گے اور اس کے بعد آپ غسل کریں گے. اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل. اب یہاں پر باب اختیار بھی آیا ہے، اغتسل یا اغتسل. اچھا جب آپ نے غسل فرمایا غسل جنابت تو غسل یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم توضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا وضوء للصلاۃ، نماز کے وضو کی طرح، ثم یغتسل، پھر آپ نے غسل شروع فرمایا، ثم یخلل بیدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے خلال کیا اپنے بالوں کا، حتی اذا ظن، یہاں تک کہ یقین ہو گیا، انہ قد اروا بشرتہ افاض علی الماء، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ خوب پہنچ چکا ہے پانی چمڑے خال مبارک پر. تو پھر آپ نے چلایا اس پر پانی 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے جسم کو دھویا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا غسل کرنے کا، سنت طریقہ. غسل کے فرائض بھی ہو چکے، ٹھیک ہے. کلی کرنی ہے تو کلی کا مطلب غرارے ہیں،
ناک میں پانی ڈالنا ہے تو ڈالنے کا مطلب کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، پورے جسم پر پانی پانا ہے۔ اب کس طرح کرنا ہے وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ یہ تھا غسل کا طریقہ، تو ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔